ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ میرے کپتان عمران خان صاحب کا دورہ سعودی عرب سے متعلق ہے، اور میں آپ کے ساتھ کچھ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کروں گا جو میرے پاس پہنچی ہیں کہ یہ دورہ آخر ہو کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ دورہ کس طرح آرگنائز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایکچولی پورا پلان کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ میرے کپتان عمران خان صاحب کا دورہ سعودی عرب سے متعلق ہے، اور میں آپ کے ساتھ کچھ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کروں گا جو میرے پاس پہنچی ہیں کہ یہ دورہ آخر ہو کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ دورہ کس طرح آرگنائز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایکچولی پورا پلان کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم ویسے تو سیاست کے اوپر بہت سے ویلاگز کرتے ہیں، لیکن جو فورن ریلیشنز کے اوپر یا فورن پالیسی کے اوپر جو ہے ہم نے زیادہ ویلاگز نہیں کیے۔ مجھے بہت فیڈ بیک آتا تھا کہ جی آپ اس کے اوپر بھی بات کریں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بہت زیادہ موجود ہیں، متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودی عرب کے اندر، امریکہ، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں یہ ویلاگ، تو اس لیے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ پاکستانی جو یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور بیرون ملک میں موجود ہیں، وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ ہم ان کے مسائل بھی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکیں۔ اپنے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور بات ہے سعودی عرب کے اس دورے کی۔ یہ دورہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ جو موجودہ دورہ ہے، یہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ ان کا چھٹا دورہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ پرنس سلمان کے انویٹیشن کے اوپر عمران خان صاحب جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو اس کی یہ بھی ڈیٹیل بتاؤں کہ پچھلے کئی مہینوں سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے، سردموری کا شکار رہے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو وجہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ لگ جائے۔ ایک اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ کافی معاملات خراب ہو گئے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ جب بھارت نے کشمیر کے حوالے سے ایک وہ غاصبانہ فیصلہ کیا، اس کے بعد سے پاکستان کے اوپر مختلف جگہوں سے جو ہے وہ پریشرز آ رہے تھے کہ کشمیر کے اوپر اپنا سٹانس جو ہے وہ آپ اس کو ہلکا کریں اور تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں معاملے کے اوپر۔ یہاں تک کہ بات اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ اس دوران میری اطلاع کے مطابق تقریباً اس واقعے کے 15 دن کے بعد جب وہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جانب سے فیصلہ ہوا، تو 15 دن کے اندر کوئی 45 دفعہ فون کے اوپر بات ہوئی پرنس محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک کتنا ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں اس ڈیسیجن کو کس طرح لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، لیکن پاکستان کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اپوزیشن جو ہے وہ پہلے ہی حکومت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور وہ بار بار کہتی تھی جی آپ نے کشمیر بیچ دیا، آپ نے کشمیر کا جا کے سودا کر دیا، یہ اس طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی تھیں ان کو، اور سہنی پڑ رہی تھیں عمران خان صاحب کو بھی۔ لیکن پریشر بہت زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس ساری چیز کے بعد بھی وزیر اعظم امریکہ میں گئے عمران خان صاحب، اور وہاں پہ جب یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا۔ اس ایشو کو ریز کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس بات سے بہت ناراض ہوا ہے۔ میں مختلف چیزیں، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اتنا کیوں اٹھایا جبکہ آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ سٹیپ بیک کریں اس معاملے سے۔ اس کے بعد ایک جہاں تک یہ چیز ہے، اس کے بعد دوسری ایک جو امپورٹنٹ جو وجہ تھی، وجہ تنازع جسے کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کا ترکی اور ملیشیا کے ساتھ جو ایک بلاک بنانے کا ایک عزم تھا، وہ بھی سعودی عرب کو زیادہ پسند نہیں آیا۔ یہاں تک کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ارطغرل سیریز جو چل رہی تھی پاکستان کے اندر، جس کو عمران خان صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، اس کے یہاں تک کہ اس کے لیے ٹویٹس بھی کی، پورے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا پروموٹ کرتے تھے، وہ سیریز چلانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سعودیز کی جانب سے پریشر آ رہا تھا کہ آپ اس کو بند کریں، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں دکھائی گئی تھیں وہ سعودی سلطنت کے کچھ خلاف بھی جاتی تھیں، اور وہ اس سے زیادہ خوش نہیں تھے، تو اس کا پریشر بھی آنا شروع ہوا۔ اب یہ میں نے آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں شیئر کر دی ہیں۔ چوتھی چیز جو ایک امپورٹنٹ ہے، جو ناراضگی کی وجہ بنی، وہ تعلق رکھتا تھا
عمران خان صاحب نے ایک آفر کروائی تھی کہ جناب ہم سعودیہ اور ایران کے درمیان جو ہے نا وہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب یہ بات بھی جو ہے وہ سعودیز کو کچھ زیادہ پسند نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے اس قسم کے آفر کیوں کرا دیے، جبکہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ دراصل میں عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. تو آخر یہ اس قسم کی آفر کیوں کرائی گئی ہے؟ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اپنے بلاکس کے ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں. کچھ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں جن میں زیادہ تر کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، مشرق وسطیٰ سے ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس آفر کو بھی کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا. اس میں سونے میں سہاگا شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان تھا جس نے بڑا ڈیمیجنگ کردار ادا کیا، اور وہ یہ تھا کہ جی OIC جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے معاملے کے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دے رہی، اور اس کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو رہا ہے. اور آخر OIC جو ہے وہ یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہی؟ تو اگر نہیں کرے گی تو پھر ہمیں خود کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ARY کے پروگرام آف دا ریکارڈ جو کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا. اب اس کو بھی کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا. اب اس ساری چیزوں کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد جو ہماری جو فوج ہے اس کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور آرمی چیف نے اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے دورہ بھی کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے معاملہ اب اس کو ریزالو کیا جائے. لیکن وہ جو کشمیر کا ایشو ہے جو وہاں سے بار بار ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہے تھے. اب جب یہ دورہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، ویسے تو جو MOU سائن ہونے ہیں اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر MOU سائن ہونے ہیں، اس میں بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن پس منظر میں جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس ایشو کے اوپر تو بات ہوگی اور ضرور ہوگی. اب یہ پریشر کیوں ڈیولپ ہوتا ہے بار بار؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ٹریڈ انویسٹمنٹ ہے وہ سعودی عرب کی تقریباً $20 ارب کی ٹریڈ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ کریں بھارت کے ساتھ تو وہ $100 ارب کے آس پاس بنتی ہے. تو دونوں ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ کا کمپیریزن ہے وہ یہ ہے. ہم مسلم امہ، مسلم برادر ممالک یہ اس کو بے شک جتنا مرضی پروپیگیٹ کرتے رہیں، لیکن ممالک جو ہیں وہ اپنے نفع نقصان کو کبھی بھی نہیں بھولتے. سعودی عرب کے ساتھ جب یہ سرد مہری چل رہی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جتنے ان کے موجودہ حکومت کے جو سپورٹر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو جو کلمات کہے اور جو جو باتیں کہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ آج سے 1 سال پہلے پرنس سلمان کے حوالے سے جو باتیں اور جس خوبصورتی سے جو ہے وہ ان کو اٹھایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا یہ اتنی گہری دوستی ہے کہ عمران خان صاحب پرنس کا جو گاڑی ہے وہ خود چلا کے آتے ہیں. یہ آپس میں اتنی دوستی ہے. پرنس سلمان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جناب میں پاکستان کا خود ایمبیسیڈر ہوں اپنے ملک کے اندر اور کشمیر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ میں خود لے کے چلوں گا. لیکن اب اسی سعودی عرب کے حوالے سے جو اٹیک ہو رہا ہے ان یوٹیوبرز کی جانب سے وہ بڑا مزے کا خیز تھا. بہرحال یہ فورن ریلیشنز کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب ایک جگہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے اور جب ایک جگہ ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ایکچولی آپ کے ویلاگز چلتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، آپ کو اپنی لائنیں اس طرح بدلنی پڑتی ہیں. اب بہرحال عمران خان صاحب وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے، کافی امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر یہی ویلاگر جو ہیں، یہی یوٹیوبر جو ہیں وہ اپنی ٹون بھی تبدیل کریں گے. لیکن جو پس منظر ہے سارے معاملے کا وہ دراصل میں یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر وہ جو پاکستان سے ڈیمانڈ ہے کہ جناب آپ اس کے اوپر ذرا سافٹنس دکھائیں، بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ پچھلے کئی مہینوں سے بات چل رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دراصل میں اس کے اندر بہت بڑا اہم کردار جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ایک ملک نے ہی ادا کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی پریشر تو نہیں ڈال سکتے لیکن آپ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم از کم بہتر کریں.
اور یہی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب تک ان تعلقات کو بہتر نہیں کریں گے کسی معاملے کے اوپر کسی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ صرف سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا تھا یا پاکستان پہ ہی یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا. بھارت کو بھی کنونس کیا جا رہا تھا کہ آپ میز کے اوپر بیٹھیں اور میز کے اوپر بیٹھ کے اس معاملات کو جو ہے وہ طے کریں. اب اس دورے کے دوران عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کیا کچھ لا سکتے ہیں, کیا پاکستان کے لیے کوئی مزید کوئی خوشخبری آتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنے سے لائق ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.